ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ حکومت کی سمت درست نہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے کسی مافیا کا حصہ ہے، تنقید کرنے والے اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں اور حکومت کو ڈیفیم کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب صرف پاکستان کے نہیں بلکہ مسلم امہ کے عظیم ترین لیڈر بن گئے ہیں، اور امریکہ سے طالبان کی صلح بھی خان صاحب نے کرائی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کو ہاتھ سے جاتا دے کر کچھ نہیں کر پا رہے، بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے، وہ دنیا کے مسائل کیا حل کر پائیں گے۔ ایک وہ ہے جو خان صاحب کو نوبل انعام کا حقدار سمجھتے ہیں اور انہیں دنیا میں ثالث کرانے والا سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے سیاسی مسائل حل نہیں کر سکتے، اپنے ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتے، وہ دنیا کے مسائل کیا حل کرا پائیں گے۔ ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پہلی بار پاکستان کو اپنا دوست سمجھا ہے، دوست قرار دیا ہے اور بھارت میں کھڑے ہو کر پاکستان سے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس اعلامیہ کو دیکھ رہے ہیں جو واشنگٹن ڈی سی سے جاری ہوا ہے، جس میں امریکہ اور بھارت مل کر ہم سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کریں۔ ایک وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے خارجہ محاذ پر بہت کامیابی حاصل کر لی ہے، ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے اور امریکہ پاکستان سے اتنا خوش کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے حافظ سعید کو سزا دلائی اور کشمیر کے مسئلے پر بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر لیا۔ تو ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بے روزگاری اور مہنگائی کا ماتم برپا کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہیں خان صاحب ہیرو اور ہینڈسم لگتے ہیں، میرے جیسے لوگ جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موسم 4 ہوتے ہیں یا 12 ہوتے ہیں۔ ایک حکومت جو امریکہ کے چنگل سے نکل گئی تھی، دوسری حکومت نے انہیں دوبارہ امریکہ کی گود میں لا پھینکا ہے۔ ایک وہ ہے جن کا ایک پاؤں اندر اور دوسرا باہر ہوتا ہے، بیرون ملک۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تو شہنشاہوں کی طرح رہتے ہیں لیکن دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، تو ان کا مسئلہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی یا خراب معیشت نہیں، وہ باہر کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں، یعنی جب باہر جائیں تو ان کی عزت کی جائے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مالی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کی اپنے گھر میں عزت نہیں رہی، وہ اپنے گھر میں عزت چاہتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ معیشت بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے، مستحکم ہو رہی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور اب کوئی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ تو ایک وہ ہے جو خیالی پلاؤ پکانے پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو زمینی حقائق کی بات کریں، یا ان کا خیال ہے کہ وہ زمینی حقائق کی بات کریں۔ تو لگتا یوں ہے کہ پوری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہے، اسی طرح رائے عامہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے اور قوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک بالادست طبقہ ہے اپر کلاس اور دوسرا زیر دست طبقہ ہے۔ تو بالادست طبقہ جو اپر کلاس ہے، جو لیڈ کلاس ہے، اس میں ان کے مسائل میں نہ تو بے روزگاری کوئی مسئلہ ہے، نہ معیشت کوئی مسئلہ ہے، نہ کاروبار ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ کاروبار کا مقام، یعنی وہ کہاں کاروبار کرے اس مقام اسی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس طبقے کے مسائل دوسرے طبقے سے مختلف ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جسے ہم 98% طبقہ کہتے ہیں۔ 2 سے 4% طبقہ پاکستان کا رولنگ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ پاکستان کے فیصلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ اس طبقے کے نزدیک نہ مہنگائی ہے، نہ بجلی اور گیس کے بلوں کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی جن کے گھروں میں گاڑیوں کی تعداد اتنی ہے کہ انہیں خود بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی گاڑی کون سی ہے، جن کو گیس بجلی کے بلوں کا کوئی خوف نہیں۔ یعنی حالیہ سروے جو بھی کچھ دن پہلے ہوا، اس میں 65% لوگوں نے کہا کہ حکومت کی سمت درست نہیں ہے۔ تو مجھے تو ان باقی 25-30 لوگوں کی تلاش ہے جن پر نہ مہنگائی کا کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ ملک کی معیشت کی بدحالی ہے، اور ویسے بھی یہ مارجن بہت زیادہ ہے، 25-30%۔ یعنی ہم سمجھتے تھے کہ 2% طبقہ ایسا ہے جن پر کوئی اس قسم کی مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا یا معیشت کی بدحالی، بے روزگاری کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کی تعداد 30-35% ہو گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکشن بالکل صحیح ہے۔ تو ایسے نابغہ روزگار لوگوں کو ڈھونڈ کر میڈیا پر لانا چاہیے تاکہ وہ اس بجھی ہوئی قوم، مایوس قوم میں حرارت بھر سکے اور قوم کو یہ سمجھا سکے کہ ان کے نزدیک تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ سمجھی جا سکتی ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعت کا اپوزیشن سے ملاقات کر لینا
اپنی جگہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے. ملاقات میں کچھ طے پایا ہے نہیں، لیکن اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے بلا وجہ یا محض پرانے تعلقات کی بنا پر مسلم لیگ نون سے ملاقات نہیں کی ہوگی، کیونکہ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ شکایت اگر کسی جماعت سے نہیں ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہی سے ہے. اور حکمران اتحاد میں شامل جتنی جماعتیں ہیں وہ سب اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی راضی نہیں ہے، تو پھر ایم کیو ایم کیسے مسلم لیگ نون کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے؟ تو جتنے بڑے آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوتے رہے ہیں وہ نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئے، اور آخری آپریشن جس میں الطاف حسین کا پتہ بھی کاٹ دیا گیا اور ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ پکڑے گئے، دفاتر بند ہو گئے، وہ بھی نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا. تو ایم کیو ایم کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ وہ اب بھی طاقتور حلقوں کے زیر اثر ہے، اور انہی کی وجہ سے وہ خان صاحب کے اتحادی بنے، تو انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ حکومت کی مجبوری ہے، تو اس لیے ان کے کھل کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ایم کیو ایم والے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے مل رہے ہیں تو پھر سمجھنے والوں کے لیے یقینی طور پر سے بہت کچھ ہے. لگتا یہ ہے کہ حکمران جماعت اور اس کے حمایتی میڈیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایم کیو ایم والے مسلم لیگ نون سے ملاقات پر راضی کیوں ہیں. اب ان کا خیال یہ کہ ایم کیو ایم کو حکومت کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس ملاقات میں اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات اسی وقت ہوتی ہے جب دونوں فریقین راضی ہوں. تو اگر مسلم لیگ نون ملنے گئی ہے تو ایم کیو ایم والے راضی تھے تو انہوں نے مسلم لیگ نون والے سے ملاقات کی، یا پھر کسی کے وہ اگر دل سے راضی بھی نہیں بھی ہیں تو کسی کہنے میں کی ہو، لیکن ملاقات کے لیے تو ایم کیو ایم راضی ہوئی. تو بظاہر یہی لگتا ہے جو اس وقت پرسیپشن اس ملاقات کا جو مجموعی طور پر سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ جو سابق حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون وہ ایک نیا بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس بیانیے کے ذریعے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو مزید چلانا ٹھیک نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو سکتا ہے ملاقات کا مقصد ان کا ہو کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی لے آئے، اور وہ اس کے لیے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ مسلم لیگ نون اگر حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے یا حکومت گرانا چاہتی ہے تو اس نے مولانا کے دھرنے کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس وقت تو موقع تھا، لانگ مارچ میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ تو ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میری رائے میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ نہیں چل سکتا. یعنی ایک تو آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی چاہے حکومت میں لائیں اور خود پیچھے بیٹھ کر نظام چلانے کی کوشش کریں، یہ نہیں چل سکتا. اگر پولیٹیکل فورسز کو آپ نے نظام چلانے کے لیے دینا ہے تو ان کو پھر ایک ٹائم فریم بھی دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ والا فارمولا ہے جس کے لیے سیاسی جماعتوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ بات میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ مسلم لیگ نون ایک طرف تو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومتوں کو مستحکم رکھنے کی پالیسی بنائی جائے، اور دوسری طرف نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. یعنی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب فیل ہو گئے ہیں، انہیں ہٹا کر نئے انتخابات کرائے جائیں، اور دوسری طرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اگلی حکومت آئے اسے اگلے 5-10 سال کے لیے گرائیں گے نہیں، یعنی اسے ڈی سٹیبلائز نہ کیا جائے، ان کے خلاف سازش نہ کی جائے. یعنی سابقہ حکمران جماعت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ صرف الیکشن سے کوئی کام نہیں چلے گا، کوئی چارٹرڈ کوئی معاہدہ کیا جائے. تو لگتا یوں ہے کہ وہ جماعتیں جنہیں اس بات کی امید ہے کہ وہ اگلی باری حکومت میں آ سکتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی سے اس بات کی گارنٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انہیں گرایا نہیں جائے گا. اب سوال یہ کہ آپ اپنے لیے تو گارنٹی حاصل کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ خان صاحب کی حکومت پر تو گورننس کا اور کارکردگی کا سوال ہے. خان صاحب پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے، ان پر تنقید بھی اس لیے ہو رہی ہے، اور نئے الیکشن اور ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں بھی اس لیے ہو رہی ہیں. اگر خان صاحب ڈلیور کرتے، دعوے اور وعدے پورے کرتے، اکانومی ٹھیک کرتے، روزگار کے مواقع پیدا کرتے، شاید تنقید نہ ہوتی. لیکن اگر کل کو کوئی اور حکومت آتی ہے اور اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو ان پر بھی تنقید ہوگی. لیکن جس طرح آج گارنٹیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کل کو اگر حکومت ڈلیور نہ کر پائی تو کیا اس بات کی گارنٹی کو دے سکتے کہ ان پر کرٹیسزم نہ ہو؟ تو جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو نہ گرایا جائے، تو جو حکومت ابھی چل رہی ہے پھر اس کے حوالے سے اس طرح کا جو بیانیہ ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی.